بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارپ ٹیکنالوجی یعنی مصنوعی بارش اور زلزلے وغیرہ کو لے کر اگر آپ کے ذہن میں ایمان اور عقیدے کے متعلق کوئی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور نے انسان کے ذہن میں ایسے اشکالات اور سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ ایک مسلمان اس بات پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کی اس ترقی کا اعتراف انسان کو کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں کر دیتا۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ انسان بھی ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش، زلزلے یا سونامی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا اس بات کو مان لینے سے انسان شرک میں مبتلا تو نہیں ہوتا، جبکہ بارش نازل کرنا تو اللہ کا حکم اور اس کا امر ہے؟ تو اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں اور انسان کو ان اصولوں کے متعلق تحقیق کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ یہ کائنات اسی اصول پر روان دواں ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے عین مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیمار صحت مند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ انسان کو بیمار کرنا یا شفا دینا اللہ کا امر ہے، اور حدیث سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ دوائی اس شفا کے لیے بنایا ہوا ایک سبب ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اب جس طرح ایک ڈاکٹر یا حکیم جس نے وہ میڈیسن تیار کی ہے، ان کو تحقیق کی صلاحیت اللہ نے عطا کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس سبب کو اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور تقدیر سے تلاش کر لیا۔ اب اگر اسباب کا یہ سلسلہ شرک ہوتا تو دوائی کا تصور اسلام میں نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے لیے سمجھنے والی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان سے زینت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب انسان نے سواری کے متعلقہ جو کچھ بھی آج تک بنایا یا مستقبل میں بنائے گا، اس کی تحقیق کا اصول اور راز اللہ نے انسان کو بتا دیا۔ اب جس نے اس میں غور کیا تو اس نے پرندے کو دیکھ کر جہاز بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی سواریاں دیکھ کے کاریں، بائک وغیرہ بنا دی۔ اب یہ چیزیں بنائی تو انسان نے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ انسان نے جتنی بھی سواریاں بنائی ہیں، چاہے زمینی، سمندری یا ہوائی یا خلائی ہیں، ان سب کا اصول اللہ نے وضع کیا اور انسان نے اس میں تدبر کر کے اس راز کو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم سے تلاش کر لیا۔ ناظرین، بالکل یہی معاملہ ہارپ ٹیکنالوجی یا جدت زمانہ کے متعلق تمام سوالات کا ہے۔ بارش برسانا، ہواؤں کو چلانا، بادل اکٹھے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اسی کا حکم ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اصول اور تخلیق پر غور کر کے انسان نے پرندے کی نقل کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے ہوائی جہاز بنا دیا، اسی طرح اصل بادلوں کی کاپی کرتے ہوئے انسان اگر ان اصولوں پر غور و فکر کرتے ہوئے مصنوعی بادل تیار کر لیتا ہے یا بارش کے اسباب کو تلاش کر لیتا ہے، جس طرح کہ زیادہ درخت اگانا بھی بارش کی وجہ بن سکتا ہے، تو وہ بارش، وہ سونامی ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہی، لیکن صرف اس کا سبب اور اس کی وجہ انسان نے تلاش کی ہوگی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح ڈاکٹر نے طب کے ذریعے بیماری کے علاج کا سبب دریافت کیا ہے، اسی طرح انسان نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش اور بادل اکٹھے کرنے کا محض سبب تلاش کیا ہے۔ جس طرح دوائی اور میڈیسن کے ذریعے شفا اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، اسی طرح اس سبب کے ذریعے بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان محض اس کے تحقیقی اصولوں کو اس کے اذن، مشیت اور ارادے سے تلاش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے صرف یہ مان لینا کہ انسان ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان اسباب کو تلاش کر سکتا ہے جو بارش کی وجہ بن سکتے ہیں، شرک اور کفر نہیں بلکہ کائنات کا ایک اصول ہے۔